السلام علیکم۔ چار جادوگر۔ بہت دور ایک قدیم جنگل تھا۔ وہاں چار جادوگر اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے نام ایزر، زیفرس، ماریلا اور درموس تھے۔ ہر ایک کی اپنی ایک منفرد طاقت تھی اور وہ اپنی طاقت کو ایک دوسرے سے چھپاتے تھے تاکہ کوئی ان پر قابو نہ پا سکے۔ ایزر زمین کی جادوگری کا ماہر تھا۔ وہ زمین کو حکم دے کر پہاڑ کھڑا کر سکتا تھا اور زمین کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا تھا۔ وہ دیواروں کے پیچھے چھپ کر اپنی طاقتوں سے کھیلنا پسند کرتا اور ہمیشہ اکیلا رہنا پسند کرتا۔ زیفرس ہواؤں کا جادوگر تھا۔ وہ ہوا کو کنٹرول کر کے طوفان اٹھا سکتا تھا، بادلوں میں چھپ سکتا تھا اور ہوا کی رفتار سے دوڑ سکتا تھا۔ زیفرس ایک جگہ زیادہ دیر نہیں رکتا تھا۔ ماریلا پانی کی ملکہ تھی۔ وہ دریاؤں کو اپنی مرضی سے موڑ سکتی تھی، سمندروں کی لہروں کو حکم دے کر شہر بہا سکتی تھی۔ وہ سمندری مخلوقات سے بات چیت کر سکتی تھی اور ہمیشہ خاموشی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ درموس آگ کا جادوگر تھا۔ اس کے ہاتھ میں شعلے نکالنے کی طاقت تھی اور وہ کچھ بھی لمحوں میں کسی بھی چیز کو جلا سکتا تھا۔ اس کا مزاج بھی آتش تھا۔ وہ غصے میں اکثر اپنی طاقت کو قابو میں رکھنا بھول جاتا تھا۔ ایک دن ایک پراسرار آواز نے انہیں جنگل کے کلب میں بلایا۔ وہ چاروں جادوگر ایک خفیہ جگہ پر پہنچے جہاں ایک قدیم کتاب موجود تھی۔ یہ کتاب اتنی طاقتور تھی کہ جو بھی اسے پڑھتا وہ جادو کی دنیا کا سب سے بڑا حکمران بن جاتا۔ لیکن اس کتاب پر ایک ایسا خطرناک طلسم تھا۔ وہ چاروں جادوگر اپنی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر ہی اس کتاب کو کھول سکتے تھے۔ شروع میں سب کو شک تھا۔ وہ اپنا راز کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ اگر انہوں نے یہ موقع گنوا دیا تو ہمیشہ کے لیے اپنے اپنے جادو میں قید رہ جائیں گے۔ کیا وہ چاروں اپنی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر کتاب کا راز کھول پائیں گے یا ان کا خوف اور شک انہیں بربادی کی طرف لے جائے گا؟ چاروں جادوگر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر کسی کے دل میں شک اور خوف تھا کہ اگر انہوں نے اپنی طاقتوں کو ایک دوسروں کے ساتھ بانٹ دیا تو شاید کوئی ایک ان میں سے ان سب پر قابو پا لے گا اور باقیوں کو کمزور کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف کتاب کا اصرار اور اس میں چھپی بے پناہ طاقت نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ ایزر نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھایا۔ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ زیفرس نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی ہواؤں کو تمہارے ساتھ بانٹنے کو تیار ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر بھروسہ کرنا ہو۔ یہ صرف ہمارا عارضی اتحاد ہے۔ ماریلا نے کہا، ٹھیک ہے، پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، اسے بہنے دو۔ اگر یہ اتحاد ہمارا واحد راستہ ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ درموس جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا میں اپنی آگ کو قابو میں رکھنا جانتا ہوں۔ اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اب چاروں جادوگر ایک دائرے میں کھڑے ہو گئے اور اپنی طاقتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ان کی طاقتیں ایک دوسرے میں ضم ہوئیں، کتاب کے گرد روشنی کا ہالہ بننا شروع ہو گیا اور کتاب آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کتاب سے ایک عجیب مخلوق نمودار ہوئی۔ یہ مخلوق ایک قدیم جادوگر تھا جسے صدیوں پہلے اس کتاب میں قید کیا گیا تھا۔ اس کا نام آگون تھا اور وہ جادو کی دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہوا کرتا تھا۔ آگون نے کہا، تم لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا
اور آگون نے اس پہ زوردار کہکا لگایا، اب میں دوبارہ اپنی حکمرانی قائم کروں گا اور تم سب میری طاقت کے غلام بنو گے۔ چاروں جادوگر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ انہوں نے کتاب کو کھول کر یہ سوچا تھا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جائیں گے، لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا خطرہ آزاد کر دیا۔ ایزر نے فوراً زمین کو ہلانا شروع کر دیا تاکہ آگون کو قابو میں کر سکے، لیکن آگون نے ہوا کی تیز لہروں سے اسے روک دیا۔ زیفرس نے طوفان برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن آگون نے پانی کو حکم دے کر اسے روک دیا۔ ماریلا نے سمندر کی لہریں بلائی، آگون نے آگ کے شعلوں سے انہیں بھسم کر دیا۔ ترموس نے غصے میں آ کر آگ کے بڑے بڑے شعلے بھیجے، لیکن آگون نے زمین سے ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ چاروں جادوگر ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے کہ انہیں اپنی طاقتیں ملانے کی ضرورت ہے۔ ان سب نے مل کر اپنی طاقتوں کو ایک جگہ مرکوز کیا اور آگون پر حملہ کر دیا۔ زمین، ہوا، پانی اور آگ مل کر ایک ایسا طوفان بن گئے جسے آگون بھی قابو نہ کر سکا۔ بالآخر آگون کو شکست ہوئی اور دوبارہ کتاب میں قید ہو گیا، لیکن اس بار کتاب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ چاروں جادوگر خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت اتحاد میں ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے تو کوئی بھی دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہانی یہاں ختم ہوئی، لیکن ان چاروں جادوگروں کی دوستی اور اتحاد نے جادو کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیوں دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔